السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی جس کا ایک بہت ہی ٹپیکل ڈائلاگ ہوتا ہے گھر میں۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، امی مجھے نہیں پتا، مجھے فون چاہیے، سب میری فرینڈس کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا، بس مجھے چاہیے۔ اور ہم چیخ چیخ کر یہ صدا روز لگاتے ہیں۔ پہلے امی پیار سے کہتی ہے، بیٹا ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی، اور ہم دل میں سوچتے ہیں کیا مطلب ہے، مجھے تو سب کچھ آتا ہے، سب کچھ پتہ ہے، ان کو کیا پتہ۔ پھر ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، غصے سے دروازہ بند کرتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں، فرینڈس کو دیکھتے ہیں اور اتنا روتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری فرینڈس کتنی مزے کی زندگی گزار رہی ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کرتی ہیں۔ ایک ہمارے گھر والے ہیں، پتہ نہیں میں کہاں پیدا ہو گئی۔ اور پھر اس ڈائلاگ میں شدت آ جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جب امی ہمیں یہ بتاتی ہیں، دیکھو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، دیکھو لڑکیاں خراب ہوتی ہیں، ہم اور کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ کیا ہمیں یقین آتا ہے کہ یہ خرابی لانے والا عمل ہے؟ یس، نو، ہم کسی صورت ان کی بات نہیں سنتے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، ہم فون لے لیتے ہیں۔ اور اگر اس میں دو آپشنز ہمارے پاس یوزلی آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں اپنا ہی فون مل جائے، پھر تو مزے ہو گئے، پھر جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ جب امی کہیں گی تم نے تھوڑا استعمال کرنا ہے اور جلدی مجھے دے دینا ہے، ہم اس وقت ساری باتیں مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں فون تو آنے دو، دیکھا جائے گا۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد کوئی کنٹرول نہیں ہوتا پیرنٹس کا، لڑائی جھگڑوں کی شدت اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم بالکل سٹیبل نہیں رہتے۔ اور جب کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ نہ میرے گھر والوں کا ہے، عجیب طرح کے ہیں میرے گھر والے، میری برداشت سے نہ باہر ہو چکے ہیں، بس میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ کون سا دن آئے گا کہ میں اپنے پیسے کماؤں اور اس گھر سے میری جان چھٹ جائے۔ اور ایک دوسری آپشن بھی ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے کہ امی کہتی ہیں فون تو تمہیں نہیں ملے گا، تم نے کرنا کیا فون لے کے؟ کہتے میں کچھ پڑھ لوں گی، کبھی کبھار دوستوں سے چیٹ کر لوں گی۔ تو وہ کہتی ہیں اچھا میرے فون پہ کر لو۔ غصہ ہمیں بہت آتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب ہم فون لیتے ہیں، امی کو کیا پتہ اسنیپ چیٹ کیا ہے، ٹک ٹاک کیا ہے، انسٹاگرام کیا ہے، ہم نے اس پہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ یا فرض کریں امی نے کہا میرے سامنے بناؤ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ، اس میں ہم نے معصوم سی چیزیں ڈال دیں اور ایک ان نون نیم سے الگ بنا لیا۔ جب ہمیں فون ملا، سائن ان سائن آؤٹ، اور لڑائیاں امی سے چل رہی ہیں تو پھر اور غصہ آتا ہے۔ اور ہم اس طرح سوشل میڈیا پہ رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹائمز ہیں، میڈیا کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، میڈیا کا استعمال ایسا ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا، ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت بھی ہے، اور کئی دفعہ ہم اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ استعمال ہمارے لیے مسائل کے راستے کھول رہا ہے۔ اور یہ بات صرف میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی دینی سوچ کے ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جس کو ساری دنیا مانتی ہے۔ جتنے ایکسپرٹس سے آپ بات کر لیں، جو بھی سوشل میڈیا کا یوز یا ویسے ڈیجیٹل یوز جو ہے، میڈیا یوز جو ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بڑی اسٹرکٹ وارننگ دیتے ہیں۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اس وارننگ سے وقت سے پہلے
فائدہ حاصل کر لیں۔ ڈوبنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو میں کچھ ایسے حقائق پر آپ سے بات کروں گی جس کے بارے میں شاید آپ کو پتہ ہو یا شاید آپ نے اس طرح نہ سوچا ہو۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے نا، وہ اس طرح کی زندگی دی ہے کہ ہمیں کوئی اگر چیلنج آئے گا نا تو ہم نے اپنے آپ کو افیکٹو طریقے سے اس چیلنج کے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ مثلاً گھر والوں کی بات کر لیتے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ مان نہیں رہے، آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گرمی ہے، یو پی ایس کام نہیں کر رہا، لیپ ٹاپ ہے اس پہ کچھ کہیں ایڈمیشن کے لیے فارم فل کرنا ہے اور وہ پروسیس بڑا سلو چل رہا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، گھر میں آج موسم بہت اچھا تھا یا آج موڈ ویسے صبح سے بہت اچھا تھا لیکن کھانا اتنا بیکار بنا ہوا تھا جو پسند نہیں تھا، اس پہ طبیعت خراب ہو گئی یا اپنے اوپر ترس بہت زیادہ آتا ہے۔ اب اتنی ساری جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے، لوگوں سے ڈیل کرنے کے، سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے کیا سکلز موجود ہیں۔ میں کتنی اچھی طرح اپنے غصے کو مینیج کر لیتی ہوں۔ اگر بجلی نہ ہو اور تھوڑی دیر کے لیے گرمی میں بیٹھنا پڑ جائے تو کیا میں برداشت کر لیتی ہوں؟ جیسے اب یہاں پہ اپنا سمر کیمپ آپ کر رہے ہیں، لمبی کلاس کوئی ہو جائے تو کیا پھر سوچتی ہوں کہ اچھا چلو الحمدللہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، کمفرٹیبل بیٹھی ہوئی ہوں، سن لیتی ہوں، اب آ ہی گئی ہوں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو گھر والے زبردستی بھیجتے ہیں نا، ہم بھی کسی شرط کے ساتھ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے پھر آپ میری یہ فرمائش پوری کریں گے تو چلو میں ایک سمر کیمپ اٹینڈ کر لیتی ہوں، اور دل میں سوچتی ہیں میں صرف اپنے فائدے کے لیے جا رہی ہوں، میں نے وہاں بیٹھ کے نا سیکھنا نہیں ہے کچھ، اندر نہیں کوئی بات اچھی لے کر جانی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں اباؤٹ آور اون پرسنالٹی، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں کیسی ہوں۔ کیونکہ جو انسان اپنی ذات میں بہت سٹیبل ہوتا ہے اس کے لیے بہت سے کاموں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنی ذات میں انسٹیبل ہوتا ہے اس سے 3 قدم نہیں اٹھائے جاتے، بات بات پہ وہ لوگوں سے الجھتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، مسائل کو ڈیل نہیں کر پاتا، تو اس کا پھر سوشل میڈیا یوز جو ہے وہ ایسے ہوگا آپ بیل مجھے مار، آپ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں، آپ اپنے مسائل کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کیونکہ کوئی خوشی نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ میری سب فرینڈز سوشل میڈیا کے ساتھ ہی خوش ہوتی ہیں، تو میں بھی خوش ہو جاؤں گی، مووی دیکھ لوں گی، گانے سن لوں گی، ڈرامہ دیکھ لوں گی اور تھوڑا سا اپنا می ٹائم اچھا کر لوں گی، لیکن آپ کی پرسنالٹی انسٹیبل ہے پہلے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو بہت زیادہ مسائل آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے اپنے گھر والوں کو اور زیادہ بلیم کریں، میں نے تو فلاں ایکسپرٹ کا کوئی ویو سنا تھا، کوئی سوشل میڈیا میں کوئی بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے، کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی انسٹاگرامر ہے، میں نے کوئی کسی کو فالو کرنا شروع کیا اور مجھے پتہ چلا اچھا ایک لڑکی کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے۔ اب آپ سٹیبل ہی نہیں ہیں اپنے بہت سارے معاملات میں، تو جب آپ انسٹیبل ہو کر کچھ بھی کام کر رہے ہوں گے نا، آپ کے معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ اس لیے سوشل میڈیا یا فون کا استعمال، لیپ ٹاپ کا استعمال، مختلف فورمز پہ جانا، یہ ان اے وے آج کی نیڈ بن چکا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب ہم کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب تو آپ دیکھیں اگر آپ بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں تو اب آپ کو کوئی ٹکٹ بھی نہیں چاہیے، آپ کو ای میل آتا ہے، آپ وہی دکھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اسی پہ آپ کا بورڈنگ پاس آ جاتا ہے۔ باہر کے ممالک میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر تو وہ ہارڈلی پیپر یوز کرتے ہیں، ہر چیز کو وہ اسکینرز کے تھرو سب کچھ گزار کے، فون پہ ہی ان کا سب کچھ ڈلا ہوتا ہے، وہ اپنا کوئی اے ٹی ایم کارڈ بھی اکثر لے کے نہیں پھرتے، وہی اسی میں کوئی کیو آر کوڈ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے
ریسٹورنٹ میں اگر آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ کی ٹیبل کے اوپر وہ QR کوڈ لگا ہوتا ہے، آپ اس کو اسکین کرتے ہیں، سارا مینیو آ جاتا ہے. کہ دیکھیں کوئی پیپر نہیں آپ کے سامنے آتا. وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اگر آپ مانگتے ہیں کہ مینیو دے دیں. وہ کہتے ہیں جی آپ QR کوڈ کو اسکین کریں، سارا کچھ آپ کے اس پہ ہوگا. یہ امید بن گیا نا. کہیں آپ نے ایڈمیشن کروانا ہے تو تب بھی آپ کو اکاؤنٹس چاہیے. اگر آپ نے فرض کریں کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں بنائے لیکن آپ کہیں کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ٹیچرز نے بھی کئی دفعہ جو اسائنمنٹس بھیجنی ہیں وہ سوشل میڈیا گروپس پہ بھیج دینی ہے، تو وہیں سے آپ اٹھا لیں، وہیں سے آپ اس کو یوز کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے استعمال میں ہمیں اپنے آپ کو اسمارٹ بنانا ہے. اب آج کے سیشن کے بعد کوئی جا کر یہ نہ کہے کہ کوئی ڈاکٹر کمل آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی میں فون استعمال کر سکتی ہوں جتنا مرضی میرا دل چاہے. میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہی. میں یہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو بھی آپ کے والدین گھر والے آپ کو الاؤ کرتے ہیں اسی لمٹ میں، باؤنڈری میں رہتے ہوئے آپ کو خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے وہاں پر بھی خرابی نہیں کرنی. کیونکہ بہت سے والدین یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ مثلاً اگر ہم نے 2 گھنٹے کا یوز بتایا ہے تو اس 2 گھنٹے کے یوز میں بھی چیخنا چلانا ویسے ہی ہے، بدتمیزی ویسے ہی ہے، مینٹل ہیلتھ زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور پھر لڑکوں کے قصے کہانیاں اور نکل رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیلف ہارم بڑھ رہا ہے، سوسائڈل اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. وہ کنفیوز ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ اسمارٹ طریقے نہیں سکھا پا رہے. اور جب آپ نے کوپنگ میکینزمز پہ جانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس فون آ جاتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہوں، اور آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ابھی کہے کہ نہیں میں نہیں ابھی یوز کر رہی، تو پہلے اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کریں. مثلاً اگر مجھے ویسے ہی عادت ہے میں رات کو جلدی نہیں سوتی اور اب میں نے فون بھی لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں امی مجھے فون دے دیں گی نا تو میں فجر کے لیے الارم لگاؤں گی. لگ چکا الارم. میں پڑھائی کروں گی، میں فرینڈ سے نوٹس منگوا لوں گی. آپ کو ویسے ہی پڑھنے کی عادت نہیں ہے، بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، رات کو ٹائم پہ سونے کی عادت نہیں ہے، ہیلدی کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، تو آپ تو بالکل اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جائیں گے. جب ہم میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور اس دنیا سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں تو ہمیں باؤنڈری سیٹنگ نہیں آتی. ایک یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. جن کو آپ کے والدین بتا رہے ہوتے ہیں نا بیٹا خراب ہو جاؤ گی، مسئلے ہو جائیں گے، ہم نہیں کیا مسئلہ بتائیں نا، کیا مسئلہ؟ پھر اماں ابا کہتے ہیں بیٹا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی ابھی. نہیں کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ میں تو بہت بڑی اسکالر ہوں، بہت عقل مند ہوں، 10 میڈل لیے میں نے ٹاپ کیا ہوا ہے، ہائیسٹ GPA لے رہی ہوں، بورڈ کے امتحانوں میں نے وہ نمبر لیے. دیکھیں تو صحیح کتنی میری عقل کام کرتی ہے، میں سارے کام ٹھیک کر رہی ہوں. مجھے بتائیں ظاہر ہے وہ اس لیے نہیں بتا رہے کہ جس کو پہلے ہی کچھ نہیں کرنا آ رہا اس کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ میڈیا کا استعمال اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن جائے گا. اور میڈیا کا استعمال کیا کرتا ہے؟ ہمیں اسکیپ کی طرف لے کر جاتا ہے. دیکھیں آپ اس طرح امیجن کریں آپ کو گھر میں کسی نے کہا کہ تم نے کمرہ نہیں صاف کیا ہوا، صبح اٹھ کے نہاؤ دھو تو اچھا کام کرو. یا یہاں پر آپ کلاس اٹینڈ کر کے گھر جاتے ہیں تو امی کہتی ہیں بیٹا آپ کوئی کچن میں بھی ہاتھ بٹا دو، کوئی جو اچھی باتیں سیکھ کر آئی اس کو ان کو اپلائی بھی کر لو، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارو. ہمارا اس وقت کیا دل چاہتا ہے؟ ہم فون اٹھاتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں، اسکیپ. ہم کہتے ہیں امی سارا دن وہاں سخت کرسی پہ بیٹھ کے اتنے گھنٹے سب کچھ سن کے آئی ہوں، اب آپ آ کے گھر میں دوبارہ ہٹلر بن گئی ہیں. کوئی تو مجھے آزادی دے، مجھے پتہ چلے چھٹیاں ہوئی ہیں. اور ہم فون پکڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو مرضی بول رہا ہے میں اب اس دنیا میں چلی جاؤں کیونکہ مجھے کوئی اور خوشی نہیں دے رہا، اب میں اس دنیا میں رہوں. تو اسکیپ کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں. پڑھائی نہیں کی جا رہی تو جی میڈیا کا یوز، گھر والوں سے محبت نہیں ہے
یا وہ محبت نہیں دے رہے، تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ اور وقت گزاریں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کریں، ان کو خوش کریں تاکہ محبت کے تعلقات پیدا ہوں۔ ہم سوشل میڈیا پہ محبتیں ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی ہے آئی لو یو والا؟ کوئی تو مل ہی جائے گا۔ فرینڈز بھی بہت زیادہ مدد کرتی ہیں اس معاملے میں، تو اسکیپ۔ دوسرا ڈسٹریکشن، جو ہمارے جائز مسئلے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر ڈسٹریکٹ ہونے کی طرف جاتے ہیں۔ مثلاً مجھے غصہ آتا ہے، اچھا اب آپ کو غصہ بہت آتا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ اینگر مینجمنٹ کے بارے میں پڑھیں۔ اگر فون ہے ہی آپ کے پاس یا آپ کے گھر والے کسی ٹائم کے لیے آپ کو الاؤ کرتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کر ڈرامہ دیکھنے کی بجائے اینگر مینجمنٹ پہ اسکالرس کی ٹاک سنیں، سائیکالوجسٹ کی، تھراپسٹ کی ٹاک سنیں کہ اینگر مینجمنٹ میں کیا کیا کرنا چاہیے، کسی گھر والے سے تعلقات اچھے نہیں تو کیا کرنا چاہیے، رمضان ہے اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، ذی الحجہ ہے کیا کرنا چاہیے، اور کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ینگ شخص کی کیا کیا لائف میں چیلنجز ہو سکتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیا کچھ انسان کو کرنا چاہیے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، صرف ہم یوز کرتے ہیں ٹو ڈسٹریکٹ آور سیلف۔ غصہ آ رہا ہے تو چلو کوئی اچھے سے گانے سن لیتی ہوں، مووی دیکھ لیتی ہوں۔ ڈپریشن ہو رہا ہے، رو دھو لیتی ہوں، اس پہ بھی کہیں میں اپنا کتھارسس کر رہی ہوں کسی کے ساتھ۔ میں نے بول دیا کہ میرے گھر والے عذاب ہیں تو کسی اور نے بول دیا تم ابھی میرے گھر والوں کو ملو، اور پھر ہم نے مل کر وہ باتیں شیئر کی۔ یعنی گھر والے مجھے سکھا رہے ہیں کہ اپنی لینگویج اچھی بناؤ، اور وہاں پر بیٹھ کر ہم ڈسٹریکٹ ہو کے کیا سیکھ رہے ہیں؟ بڑی سی بڑی گالی آرام سے دے دو، اتنی ولگر لینگویج استعمال کرو کہ کبھی کوئی امیجن ہی نہ کر سکے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا یا اوور آل میڈیا ہمارے لیے ایک ٹول ہے انٹرٹینمنٹ کا، لیکن ہماری وہاں پہ بھی باؤنڈری سیٹنگ نہیں ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ کسی ڈرامے میں کوئی بھی ایکٹر یا ایکٹریس نے دوپٹہ لے لیا، ایکٹر نے داڑھی لگا لی، اور جو مرضی ہمیں دین کے نام پہ بتا دیا۔ ہم نے کسی اسکالر کو نہیں سنا، کبھی قرآن کے بارے میں صحیح طرح پڑھا نہیں، ہم نے اس پہ یقین کر لیا۔ یاد ہے اس ڈرامے میں کسی نے کیا بتایا تھا، اور وہیں سے ہم نے ایک پرسیپشن بنا لی کہ دین ایسا ہوتا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے، ہم ایسی باتیں کوٹ کر رہے ہیں۔ پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ تو پیدا کریں، صحیح اوتھینٹک فورمز پہ تو آئیں، دیکھیں تو صحیح یہ کرنا کیا ہے۔ اسی طرح انفارمیشن کے معاملے میں بھی اس وقت ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ انفارمیشن تو بہت ہے، میرے پاس بہت سے ینگ بچے بچیاں آتے ہیں پڑھتے ہوئے کسی مسئلے کے ساتھ، اور اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاؤں مثلاً ڈپریشن کیا ہے، انزائٹی کیا ہے، سیلف ہارم کیا ہے، ان کو میرے سے زیادہ پتہ ہے، ان کو وہ ویب سائٹس پتہ ہیں، اور جو بات بتانے کی کوشش کرو وہ کہتے ہیں آئی نو بٹ ویئر از دا ایپلیکیشن۔ آپ اس علم کو، نالج کو اپنی زندگی میں ٹرانسفارم نہیں کر پا رہے۔ بیماری کوئی ہو تو پہلے گوگل کر لینا ہے کہ میرا یہ ڈائگنوسس ہے، آپ اس سے ڈاکٹر بن جائیں گے۔ میں چیک کروں ڈاکٹر کا علم کتنا ہے، اور میرے جو ڈاکٹر گوگل ہے اس نے مجھے کیا انفارمیشن دی ہے۔ اور اس وجہ سے پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ اس انفارمیشن کے ساتھ بھی دین سے بلکہ ہٹتے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جو دین کے بارے میں بھی ہمیں مکسڈ میسیجز دے رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بالکل تباہ ہو کے رہ گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم ہم نے کوئی گولز نہیں سیٹ کیے ہوئے اپنی لائف میں۔ اب آپ دیکھیں نا، میڈیا یوز چل رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، پلیٹ فارم بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا ایڈکٹیو پیٹرن بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کچھ سوچا ہی نہیں ہوا کہ کرنا کیا ہے زندگی میں۔ جیسے کریئر کے معاملے میں ہم بالکل لاسٹ ہیں۔ میں آج سے 10 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں؟ مجھے یاد ہے میں جب ڈاکٹر بنی تو میری کچھ فرینڈس نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد میرٹ ہوتا ہے نا، تو میرٹ پہ
پھر وہاں پہ سارے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز بیٹھتے ہیں، ہم باری باری آتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں میں اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا چاہتی ہوں. تو سرجری جو ہوتی ہے نا وہ سب سے ہائی رینکنگ ہوتی ہے یوزلی، اور اکثر یہی کانسیپٹ ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، وہ سرجری میں جاتے ہیں. تو ہمارا لڑکیوں کا سکور ایسے تھا کہ ذرا ہائی تھا، تو ہم سب نے کہا کہ ہم نا سرجری میں جائیں گے. ایک تو وہاں پہ یہ فیلنگ آتی ہے نا کہ جی لڑکوں کو وہ جگہ نہ ملے، دوسرا یہ کہ اگر ہم سرجن بنیں گے تو کتنا کول لگے گا، ہم وہ کام کریں گے جو لڑکے کرتے ہیں. تو میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، تو میں نے گھر آ کے ان کو بتایا، جب ہم ڈسکس کر رہے تھے فرینڈس، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ اچھا کیا تمہارا پلان ہے. تو میں نے کہا میں سرجری کروں گی. انہوں نے مجھے کہا اچھا آگے کیا کرنا ہے، مطلب کس چیز میں فردر اسپیشلائز کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا پتہ نہیں، وہ اس وقت دیکھ لوں گی نا، ابھی تو سرجری میں جانا ہے. کیوں؟ سب فرینڈس جا رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو یہ بیٹھ کے اچھی طرح سوچے کہ میں نے الٹیمیٹلی کہاں ہونا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنا پاتھ ڈیسائیڈ کریں. پہلے یہ تو فیصلہ کریں لاہور جانا ہے، پشاور جانا ہے، کراچی جانا ہے، ملتان جانا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کون سا راستہ لینا ہے اور کون سا راستہ زیادہ بہتر ہوگا. تو میں نے جب واقعی بیٹھ کے سوچنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، پریکٹیکلی میں یہ سرجری نہیں کر سکوں گی، مجھے مشکلات ہوں گی. تو بڑا میں نے دل پہ بھاری پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر مجھے بچے پسند تھے شروع سے، تو میں کہا چلو میں پھر پیڈیاٹرکس میں چلی جاتی ہوں. میں پیڈیاٹرکس میں چلی گئی، اور الحمدللہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ بہت ہی اچھا فیصلہ تھا. اور میری بہت سی فرینڈ جنہوں نے ایموشنل ہو کر سرجری اور میڈیسن اور اس طرح کی مختلف فیلڈز میں جاتی رہی، جنہوں نے یہ نہیں سوچا تھا، انہوں نے کہا ہم بس یہ کریں گے پھر سوچیں گے. کچھ کو فائدہ بھی ہوا، کچھ نے یہ کر کے بہت آگے سرجری میں کام بھی کیا، لیکن کم لوگوں نے کیا.